السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 21 اتلو ما پڑھ رہے ہیں۔ سورہ العنکبوت ابھی جاری ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پارے کی ابتدا ایک عملی تدبیر سے ہو رہی ہے، وہ پریکٹیکل سٹیپس جس سے مومن میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر مخالفت، ہر دشمنی، ہر بے حیائی اور ہر برائی کا مقابلہ کر سکے اور کامیاب ہو سکے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں خاص طور پر دین کے کام کرتے ہوئے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو جو طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہاں خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انہی عملی اقدامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیاں حاصل کیں، اور اسی میں امت کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ تین مختصر سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت، اتلو، تلاوت قرآن۔ یہ دل میں ایمان، کردار میں پختگی اور مصائب مشکلات میں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتی ہے، اور ایک عام کلام بھی اگر کسی کا بار بار پڑھا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور قرآن رب کا کلام ہے، تو جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں اپنے رب سے حقیقی محبت اور اس سے ہم سے محبت ہو جائے گی۔ دوسری چیز اقامت صلاح ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے انسان گناہ کے، حرام کے، پریشانی کے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ گلی میں، محلے میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، مگر بے حیائی، فحاشی، حرام کاری عروج پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ اقامت صلاۃ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، کتنے ہی ہیں جو جلد بازی میں ادا کرتے ہیں اور ان کے خیال بھی اپنے کام کاج کی طرف ہوتا ہے، کتنے ہی ہیں جو مکمل ادا نہیں کرتے، یعنی 5 میں سے 2-4 بس جتنی چاہی پڑھ لیں، جتنی چاہی چھوڑ دی، اور خاص طور پر نیند کے اوقات میں ویسے رہ جاتی ہیں، کاروبار میں بھی رہ جاتی ہیں، یا جو تھکاوٹ میں پڑی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اقیم الصلاح اپنی صحیح کر لیں تو یقیناً ہم حرام کاریوں سے، فحاشیوں سے رک جائیں۔ نماز کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر جب 5 بار آپ رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ اوقات اطاعت میں لکھے جائیں گے، پھر ان اوقات کا اگلے اوقات تک، یعنی فجر کا ظہر تک، ظہر کا عصر تک، اور اسی طرح تمام نمازوں کا ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے رب کی ملاقات کا اثر چھوڑتی ہے۔ اور پھر نماز سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، نماز کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو 3 کام ہیں جو کامیابی کے راز ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاح، ذکر اللہ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس میں انہیں احساس دلانا ہے کہ یہی اللہ کا پیغام پہلے تمہاری طرف بھی آ چکا ہے، پھر کیوں تم مخالفت کرتے ہو؟ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر جو کافر ہیں، کافر کلی انکار کرتے ہیں، مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو صرف رب پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔
اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، یعنی اے نبی آپ تو امی ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو سناتا ہے، تو جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا وہ کیسے گزشتہ کتابیں پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کی حقانیت اور رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز میں لکھی ہوئی تھیں اور انہیں صرف لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اگرچہ اسے لکھا بھی گیا ہے مگر یہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں، اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اسے لانے والا امی ہے جو لکھے ہوئے سے پڑھتا ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب اس کے سینے میں ہے، اور یہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کے کسی لفظ یا نقطے یا زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا سے اس کے تمام نسخے بھی غائب کر دیے جائیں تو بھی اس کی حفاظت میں کوئی خلل نہیں آتا، جبکہ پہلی تمام کتابوں کا دار و مدار صرف لکھے ہوئے نسخوں پر تھا اور پیغمبر یا ایک آدھ شخص کے سوا کوئی حافظ نہ تھا، اسی لیے ان میں کمی بیشی، تحریف، تصحیف ممکن تھی اور ہوئی بھی، جیسے تورات اور انجیل کے نسخوں کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ، کہہ دے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے عبد، غلام ہے، پھر ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب جو مومن ہیں اللہ نے انہیں خاص پیار بھرے انداز میں مخاطب فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آؤ گے، میں یہ سب ملٹی پلائی کر کے دوں گا، فی الدنیا والآخرہ۔ تو کیا ابھی بھی رب کی راہ میں نکلنے میں، زندگی وقف کرنے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی سوچ و بچار ہونا چاہیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جبکہ یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ رب کے ساتھ سودا نہ کیا تو زندگی سے ملا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑا پیارا سبق ہے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے، ان کے گھروں میں کل خوراک بھی نہیں ہوتی، اللہ ان کے ہر نئے دن کے لیے نئی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔
ہر مخلوق کو جس کی جو چیز ضرورت ہوتی ہے اسے وہیں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی تہہ میں چونٹیوں کو، ہوا میں پرندوں کو، پانی میں مچھلیوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز وافر عطا فرماتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے اپنے رب سے پھر کون سی چیز دور لے جاتی ہے؟ تو دنیا میں بہت سے سہارے، ٹھکانے، لوگ شریک رب کے ڈھونڈتا بناتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے رب کی طرف نہیں آتا، رب بھی اس کے لیے نہیں چاہتا۔ بس جو دنیا میں مقدر کا اس کا لکھا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، مگر اس میں سکون، اطمینان اور اخروی نجات ہرگز نہیں ہوتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل۔ یہ سب کچھ، یہ کیریئر، یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دلچسپیاں، یہ مشاغل، یہ مصروفیات، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ کا عارضی سامان ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ آخرتی حیوان، حیات سے کہ آخرت ہی زندگی ہے، کیونکہ جو چیز عارضی ہو وہ حیاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخرتی حیاتی ہے۔ سورہ فجر کے آخر میں ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان حسرت کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ آخرت کو، اس جہان کو زندگی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ زندگی نہیں کہے گا، بلکہ آگے والی زندگی کو زندگی سمجھے گا۔ اور یہی بات اللہ نے ہمیں پہلے یہاں بتا دی کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیاتی تو آخرت والی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، حیاتی نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت سمندر میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، تو سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ ہی کرتے تھے۔ آج جس پر جو مشکل آتی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اللہ ہی کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، یعنی دین کے لیے زندگی وقف کی، مقصد حیات بس جہاد بنا لیا، ہر وقت وہ جہد مسلسل میں ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ جَدَّ وَجَدَ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑا ہی خوبصورت اور موٹیویشنل صورت کا اختتام ہے، اللہ کرے کہ یہ سبق دلوں میں بیٹھ جائے۔ آگے سورہ الروم ہے، یہ مکی صورت ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں سے پہلی پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم و مقہور ہیں تو انہیں بھی مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی
تو اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ روم کی عیسائی حکومت دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک تو یہ کہ یہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور اس لیے بھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوششوں کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کو جگہ دی، اور قریش کی سفارت بری طرح ناکام ہوئی اور انہیں خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا۔ عرب کے قریب جو دوسری ایران کی طاقت تھی، یہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے، چہیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے، اور مشرکین بھی بت پرست تھے، اور یہ بھی کہ دونوں ہی آخرت کے منکر تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا وقفہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم اور ایران کے آپس میں بڑی خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور یہ خبریں مکہ بھی پہنچ رہی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ بڑی بغلیں بجاتے اور اسے اپنے حق میں نیک فعال قرار دیتے، اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین کے لیے بڑی خوش کن اور مسلمانوں کے لیے بہت صدمے کا باعث تھی۔ ایسے موقع پر جب ایک ملک بری طرح شکست خوردہ ہو چکا ہو، اللہ نے آیات نازل کیں کہ روم کو فتح ملے گی اور مسلمان بھی کامیاب ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور سب کو یہ آیات علی الاعلان بتانے لگے۔ مشرکین نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جو ملیا میٹ ہو چکا وہ کیسے پھر سر اٹھائے گا۔ اس بات پر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، اور اگر ہماری بات ٹھیک ہوئی تو پھر تمہیں ہمیں اتنا دینا پڑے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی مدت فکس کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ 5 نہیں، اللہ نے بیضع کا لفظ فرمایا ہے جو 9 سال تک پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا تم مدت بڑھا دو۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر یعنی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے، سب سے قریب زمین میں یعنی عرب کے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ ایک تو ان کی خوشی، دوسرا روایات میں آتا ہے کہ اسی دن معرکہ بدر کی فتح بھی ہوئی تھی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ تو جیت گئے، وہ تو ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے، اچھے ہم مسلمان ہوئے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں، یعنی دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والے اور اسی کے پیچھے بھاگنے والے یہ آخرت سے غافل ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبہ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
اللہ یبدأ الخلق، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو، یعنی فجر کی نماز، صبح شام کے اذکار بھی آ گئے، اور شام میں مغرب عشاء اور صبح میں فجر کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر یعنی عصر کی نماز۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ اس میں بڑا اہم پیغام ہے کہ 24 گھنٹے کے معمولات میں ہر معمول پر، ہر انقلاب عالم پر انقلاب لانے والے کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ نمازوں کے یہ اوقات اجمالاً بیان ہوئے ہیں، ان کی مکمل تفصیل احادیث رسول سے ملتی ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کے حکم پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ اللہ نے تو یہ رشتہ اتنا خاص بنایا ہے، سکون، فرینڈشپ، محبت، مودت، خلوص، اپنائیت، سب کچھ اس میں رکھ دیا، مگر انسان یا تو حرام کاریوں میں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، یا سب سے زیادہ نفرت شاید اسی رشتے میں آ گئی ہے۔ تو آئیے انہی سے سکون تلاش کیجئے، انہی سے محبت اور مودت ملے گی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کائنات میں پایا جانے والا تنوع ہے، ورائٹی ہے۔ اس نے جو چیز پیدا کی وہ دوسری چیز سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا خاص ذکر کیا، ایک زبانوں کا مختلف ہونا، دوسرا رنگوں کا مختلف ہونا۔ ایک مٹی اور ایک پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کی زبانیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک زبان میں بھی پھر ذیلی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، ہر چند میل کے فاصلے پر لہجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور ایون ایک انگلش، ایک عربی، ایون ایک اردو میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے پھر کتنی برانچز ہیں۔ پھر ہر شخص کا انداز تکلم، لہجہ، اور پھر رنگت، اور پھر نقوش، پھر یہ فنگر پرنٹس، اللہ اکبر، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کمپیوٹر بھی اسی فنگر پرنٹ کو فالو کرنے پہ مجبور ہے، انسان کی سوچ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں،
اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ یعنی دونوں انسان ہو، پھر کچھ چیزوں پر صرف تمہارا کنٹرول ہوتا ہے اور باقی لوگ تمہارے محتاج ہیں۔ ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی کہیں وہ تمہاری کسی چیز پر کنٹرول قبضہ نہ لے لیں یا اٹھا کے نہ لے جائیں۔ یعنی پھر تم مخلوق کو خالق کے برابر کیوں کر لیتے ہو جبکہ انسان کو اپنے برابر نہیں رکھتا؟ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے؟ پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جتنی بھی کاسمیٹک سرجریز فار فیشن فار ڈیزائر ہو رہی ہیں یہ حرام ہے اس آیت کی روح سے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ پھر کریڈٹ اپنے بزرگوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے اسباب کو یا اپنی دولت طاقت کو دیتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ سو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لوگے۔ یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس قرابت والے کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی رب کی ملاقات، اس کے چہرے کا دیدار، اس کی رضا، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کیا نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی خاطر دینے والے ہیں وہی ڈبل ٹرپل اجر پانے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف زکوٰۃ صدقات بلکہ ہدیے کی بھی بات ہے، یعنی جو شخص کوئی ہدیہ دے جس سے اس کا یہ ارادہ ہو کہ لوگ اسے اس کے ہدیے سے زیادہ دیں گے تو اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں سے پھر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور ہماری تو دیکھیں دیتے ہوئے نیت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیا دے رہی ہوں وہ کیا دے گی، تو یہ اپنا ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد سے مراد طغیانی، حرام کاری ہر جگہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لہریں بے لگام ہو رہی ہیں، طوفان، سیلاب، زلزلے، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مہنگائی، بیماریاں، وبائیں، سب کیوں؟ کیونکہ بحر و بر میں انسان نے گناہ کو عام کر دیا، اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس تو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے سو وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی کچھ رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ایمان والے تو بنو، اس شان سے تو چلو کہ اس کی شان کے، اس کی عطا کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے، یعنی وہ نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ پھر برسات برساتا ہے، صرف بارش کی نہیں، بہت ساری چیزوں کی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیا ہو نہیں سکتا تیرے رب کے خزانے سے، تو جاتا ہے ماتھا ادھر ادھر جھکانے پہ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آپ پچھلے پارے میں پڑھ چکی ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ زندوں کو سنا سکتے ہیں مردوں کو نہیں، اور کان والوں کو سنا سکتے ہیں بہروں کو نہیں۔ جبکہ شرک و کفر پر اڑے ہوئے یہ لوگ زندہ نہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اور کان رکھنے والے نہیں بلکہ ایسے بہرے ہیں جو پیٹھ دے کر جا رہے ہوں، جنہیں کسی صورت بات پہنچائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید دیکھ کر ہی سمجھ جاتے، مگر جب وہ سماعت سے بھی محروم ہیں اور پیٹھ دے کر بھی جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ شاعر کہتا ہے لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ أَسْمَعْتَ حَجًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ، تم نے اپنی بات یقیناً سنا دی اگر تو کسی زندہ کو آواز دیتا، مگر جسے تو آواز دے رہا ہے اس میں زندگی ہی نہیں، اور اگر کوئی معمولی سی آگ بھی ہوتی جس میں تو پھونک مارتا تو وہ روشن ہو جاتی، مگر تو راکھ میں پھونکے مار رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس آیت میں مردوں اور بہروں سے مراد ایمان نہ لانے والے کافر ہیں، مگر یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فوت شدہ مردے زندہ لوگوں کی بات نہیں سنتے، کیونکہ اگر مردے سنتے ہوتے تو ایمان نہ لانے والوں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے۔ ہاں 2 مواقع مستثنیٰ ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ایک بدر میں کفار کے مقتولین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو انہیں کنویں میں پھینکنے کے بعد رسول اللہ نے ان سے فرمایا، دوسرا میت کا قبر میں دفن کیے جانے کے بعد واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز سننا، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا قطعی قانون ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو کیا کوئی عام شخص نیکوکار جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں سنا سکتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنایا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے،
اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا، اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، یعنی قیامت کی باتیں پہلے بتا دی سنبھلنے کے لیے، اس وقت سنبھلنا چاہیں گے تو بھی نہیں سنبھل سکیں گے۔ اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ نیکی کا راستہ جب چوز کیا تو اس پر ثابت قدمی سے صبر سے قائم رہو۔ بے عقلوں کی بے وقوفیاں، مخالفین کی مخالفت تمہارے ارادوں میں، کردار میں کوئی تزلزل نہ لائے۔ اس پیغام کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، اس کا نام لقمان اس کی آیت 12 اور 13 میں آیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت لقمان کی وصیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کو کتاب حکیم کہا گیا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اس سورت میں جس شخص کی وصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے دور کا عظیم دانشور تھا۔ اس کے بعد پھر آگے الحکیم کے مختلف احکامات ہیں جس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ یعنی جو عملی کام کرے گا فائدہ تو اسے ہی ہوگا، عملی کام بھی یہاں بتا دیے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو فوڈ اسٹریٹس میں، مالز میں، بڑے بڑے ایونٹس میں، شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں ایک میوزک چلا کر لوگوں کو بات سے ایک دوسرے سے غافل کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ حرام کام جو رب کی یاد سے، احکامات سے دور کرے، اور جو آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرنے سے دور کرے، چھوٹی سے بڑی، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، میوزک، موسیقی، ٹولز، ٹاک، سب اس میں شامل ہیں، اور اس کی مذمت اور حرمت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگ جسے داتا کہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ خود بے اولاد تھا۔ لوگ جس کی شف سے شفا کا دھوکہ کھاتے ہیں وہ خود علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے، اور وہ بھی مریدوں کے چندے سے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے، کوئی لقمان کو نبی تو کوئی نبی کا رشتہ دار، اور کوئی بزرگ، اور کوئی ولی، اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ ایک صالح اور دانا آدمی تھے، یہی بات یہاں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے،
اور جاہلی شعراء اور خطبہ اپنے اپنے کلام میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں پرزور عقلی دلائل دینے کے بعد اب عرب لوگوں کو یہ بتایا کہ توحید کی بات صرف پیغمبروں ہی کے ذریعے سے نہیں بلکہ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شرک کا رد کیا جائے۔ پہلے عاقل اور دانا لوگ بھی یہی کہتے چلے آئے ہیں، تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان بھی یہی بات بہت پہلے کہہ چکا ہے۔ تو اس ضمن میں لقمان کا ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور یہ اکثر چھوٹے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واعظ کرتے ہوئے مخاطب کرتے وقت نہایت محبت اور شفقت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ جیسے لقمان نے یا بنیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یا بنی اور مختلف پیارے پیارے القابات سے پکارتے۔ آپ نے اپنے چچا کو یا عمی، اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا بنیا۔ تو یہ بہت پیاری مثالیں ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا بنج، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہی حکمتوں کی باتیں اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں تو پھر بچوں پر ہر وقت مسلط ہونے کی نوبت نہ آئے۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے کیونکہ بہت اونچی ہے۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ والدین کا آسرا کب تک کام آتا ہے؟ وہ تو خود بیچارے محتاج ہیں اللہ کے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی بھی غلط باتیں، مخلوق میں سے بھی کسی کی کوئی حرام بات ماننے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔
اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے کلمات، اس کے احسانات، اس کی تعریفات۔ یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا یوں بیان کرتے: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر، بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ سمندروں میں پانی کی موجیں اور زندگی میں حالات کے تھپیڑے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا، بے حد ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ اولاد کی وجہ سے، اولاد والدین کی وجہ سے اللہ کی راہ سے نہ ہٹے، اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، یعنی شیطان کی چالیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں مفاتیح الغیب بتائی جا رہی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں طے ہو تو کوئی ضرورت اسے چھلانگ لگوا کر وہاں پہنچا دیتی ہے، پھر جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کے قدم کا آخری نشان ہوتا ہے تو اللہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ چنانچہ زمین قیامت کے دن کہے گی: اے میرے رب، یہ ہے وہ امانت جو تو نے میرے پاس رکھی تھی۔ تو زندگی رب کی امانت ہے اور بڑی غنیمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ زندگی کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسے گویا جنت کا ایک موقع دیتا ہے، تو اویل کیجیے اور کسی دھوکے میں نہ آئیے۔ سورہ السجدہ مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ هل اتی علی الانسان، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویکلی ریمائنڈر کے طور پر ہمیں اس سورت کو لازمی پڑھنا سمجھنا چاہیے، یعنی بہت اہم سورت ہے، غور سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اسی حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے،
مجھے کیسا رنگ روپ کیا دیا نہ دیا، سب اللہ نے بنایا اور احسن بنایا۔ یہ ہماری ہی ناقص عقل ہے جو اس خوبصورتی کو سمجھ نہیں سکتی۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی، اپنی روح یعنی اپنی مخلوق روح، اپنی طرف سے، یہ انسان کی تکریم اور تشریف کے لیے اپنی طرف نسبت کی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کہہ دے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنا سر جھکائے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں اختیار دوں گا اور پھر نافرمانوں کو جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی قرآن کا اثر لیتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جنت یا جہنم کے لیے نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خوف اور طمع، اس بارے میں آپ یہ دوسری بار پڑھ رہے ہیں، قرآن میں جا بجا آیا ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اللہ نے خود جنت کا طمع دیا، جہنم کا خوف دلایا، تو یہ تو ریکمینڈڈ ہے، یہ کوئی پروہیبٹڈ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ ایمان کے خلاف جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہنے والے نے کہہ دیا واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دے یوم الفتح لا ینفع، فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اسی لیے اب ملی ہوئی زندگی اور مہلت کو غنیمت سمجھو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا
تو بس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں کہ ہم خود جج بن جاتے ہیں، کبھی بھی ججمنٹل نہ ہوا کریں۔ لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے دینا یا اپنوں کو دوسروں کے ساتھ ملانا، یہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، اس کا فیصلہ اسی دن ہوگا۔ اب تو بس کرنے کا وقت ہے، اور یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ گروہوں کا دن جب مختلف گروہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف محاصرے کے لیے جمع ہو گئے، اور اس سے مراد غزوہ خندق ہے۔ یہ سورت سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل اور آزمائش کا تھا۔ پورے عرب کے مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے کئی ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے گرد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر ایک خندق کھودی، اور پھر یہ کہ یہ ایک طرف سے دشمنوں کا محاصرہ مقابلہ، اور پھر دینی احکامات ایسے کہ جو زمانہ جاہلیت سے رسمیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کاٹ دینے کے لیے اسی وقت آیات نازل کی۔ یعنی دنیا کے چیلنجز سامنے تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہے ہر طرف سے جیسے تر نوالا ہو۔ تو بچنے کے لیے اس صورت میں دیے گئے احکامات ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اور دیکھیں کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، حالانکہ آگے جو احکامات ہیں وہ پوری امت کے لیے ہیں۔ یہ انداز انتہائی مؤثر اور تنبیہ کا ہوتا ہے، یعنی جب یہ حکم سب سے بڑے شخص کو ہے تو دوسروں کے لیے تاکید اور زیادہ ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پورا باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو یعنی ماں کہہ دیتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر ولدیت معلوم نہیں تو ایسا گارڈین یہ شو کرو، مگر ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو۔ یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا، اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم پر کئی لشکر چڑھائے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے رہے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحابہ بھی محنت کرتے ہوئے ساتھ یہ جواب دے رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ سبحان اللہ، کیا انسپریشنل گفتگو ہے۔ اذ جاؤکم، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا،
اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، یعنی ہمیں رہنا چاہیے، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں، اور اگر اس شہر میں ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی دنیا کے کام نقصان ہی ہو دوڑ پڑتے ہیں، مگر دین کے لیے پھر بخار ہوتا ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہے، بس جب خوف آ پہنچے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کاش واقعی وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوئے ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر غزوہ احزاب کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرمانبرداری میں ہی زیادہ کیا۔ مومنوں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا یعنی شہید ہو گیا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو بلایا اور پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، پھر جو تم چاہو کر لو۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کو چوز کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں لیں گی، ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیے۔ تو پھر ذمہ داری بڑھ گئی، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ عہدے ذمہ داریوں کو واجب کرتے ہیں، یہ کوئی لگژری کا سامان نہیں ہے۔ ہمیں عہدوں کی تمنا تو ہوتی ہے لیکن ذمہ داریوں سے فرار ہی اختیار کرتے ہیں۔ اب خاص طور پر جس طرح انبیاء پر ذمہ داری تھی ان کے لیے عام چیز پر بھی تنبیہ زیادہ تھی، اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ عام عوام بہت کچھ کر لے تو ہو سکتا ہے جائز ہونے کوئی گناہ نہ ہو، مگر علماء کے حق میں وہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں،
ہم عام گلی محلے میں پھرنے والیوں سے، بازار والیوں سے مختلف ہیں، اور یہ فرق نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام دیا، مرتبہ دیا، چوز کیا، تو اس کے بھی پھر کچھ تقاضے ہیں جن کی ادائیگی سے ہی مکمل کامیابیاں ملتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔